بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ذی وقار سامعین و ناظرین، قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے، نمازیں، روزے، تلاوتیں، عبادتیں، سخاوتیں، نیکی کے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، اعمال کے باوجود بھی جہنم کا بالن بن جائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے عمل کیے ہوں گے تو ریاکاری ہوگی یا اور بھی بڑے سارے ایسے معاملات ہوں گے، جس طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس قدر اعمال کرنے والے ہوں گے کہ ان کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے اور چمکتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منصورہ بنا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہوا میں اڑا دے گا۔ قرآن پاک کی سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُمْ هَبَاءً مَنْثُورًا، فرمایا ان کے اعمال قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہباء منصورہ بنا دے گا۔ وہ کیا ہوں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں کمرے میں جو روشن دان ہوتا ہے، اس سے جو لائٹ آتی ہے، روشنی آتی ہے، اس میں جو ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بندہ پکڑنا چاہے تو پکڑ نہیں سکتا، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا، ان کے اعمال کا قیامت والے دن کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایسے کچھ بد نصیب ہوں گے جن کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اعمال تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے اور چمکتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہباء منصورہ بنا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں محبوب ہمیں بتائیں، ان لوگوں کا تعارف کرائیں تاکہ ہم ایسے اعمال سے بچ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اہم بات ہے جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری بربادی اور تباہی ہے، آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑے بڑے اعمال کرنے والے لوگ، ان کے اعمال ضائع کیوں ہوں گے؟ کیونکہ ان کی تنہائیاں ایسی ہوں گی کہ تنہائی میں اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کام کریں گے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری تنہائیاں بہت بری ہو چکی ہیں، بند کمرے میں گناہ، تنہائی میں گناہ، اور تنہائی میں کیا ہوا گناہ قیامت والے دن جو نیک اعمال ہے اس کی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیاں پاک کریں، تنہائی میں گناہ سے بچیں، اور یہی ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا سبب ہے کہ ہم اپنی تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں، تنہائی میں اللہ سے ڈریں، تنہائی میں درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، ہم تنہائی میں فلم دیکھتے ہیں، ہم تنہائی میں ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہم تنہائی میں مجرا دیکھتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تنہائی میں ہر وہ گناہ کر گزرتے ہیں جسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس جگہ پہ کوئی نہیں دیکھتا اس جگہ پہ عرشاں والا الہ دیکھ رہا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم گناہ لوگوں کے سامنے اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اپنے بھائیوں سے ڈرتے ہیں، اپنی بہنوں سے ڈرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے گناہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کے سامنے گناہ نہیں کرنا، ہم نے اپنے دوست یاروں کے سامنے گناہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ کہیں گے یہ بندہ زانی ہے، یہ بندہ شرابی ہے، یہ بندہ غلطیاں کرتا ہے، یہ بندہ گناہ کرتا ہے۔
تو وہ جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے یار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہ تو آپ کو کبھی کبھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر جگہ پہ دیکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے اپنی تنہائیاں پاک کریں اور تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلا بندہ اپنی تنہائی میں رب کو یاد کر کے رو لیتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں، ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ ہمیں چاہیے اپنی تنہائیاں پاک کریں۔ میرے بھائی، جوان، بزرگ اور بہنیں اور خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے معاشرے کا یہ جو مسئلہ ہے تنہائی میں گناہ، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس عمل کی وجہ سے نمازیں بھی ضائع ہو جائیں گی، روزے بھی ضائع ہو جائیں گے، تلاوتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، عبادتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی لوگ جن کے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا، ذرے بنا دیا جائے گا، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے تمہاری طرح، تمہارے بھائی ہوں گے، اور رات کو اٹھ کے عبادتیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن تنہائی پاک نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیاں صاف کر دے، پاک کر دے۔ تنہائی میں اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔